پوچھے بغیر۔ دو چیزوں کے اوپر ہاں علماء حق نے بالکل آواز نہیں اٹھائی. ایک، علماء کرام نے فلسطین پہ بالکل آواز نہیں اٹھائی، کانفرنسز کی ہیں، اس کو وہ آواز کہتے ہیں، جی یقیناً کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہاں چاہیں وہ کہہ کانفرنس۔ سکتے ہیں. دوسرے، اس معیار کے اوپر کہ عدالت جو ہے وہ کس طرح تمسخر اڑا رہی ہے. سیاست اور مذہب ایک جی جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس میں چنگیزی پیدا نہ کریں آپ، کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں مذہب کا. ایک عام 17-18 گریڈ کا افسر جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ایک ایسی روایت قائم کرنا چاہ رہا ہے جو کہ ایک نئی مسلک کو جنم دے دے گی. یہ بہت خطرناک کھیل ہے. جی دیکھیں، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ مسالک بہت زیادہ ہیں، صرف 4 مسالک کی بات نہیں ہے، لیکن دوسری بہت بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر مسلک میں ان کے عقائد کے مطابق ان کی الگ الگ فقہ بنا لی ہوئی ہے. اس لیے ہر شخص جو ہے وہ نکاح پہ اپنی رائے رکھتا ہے کہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، جبکہ حجاب اور قبول نکاح ہے، بس ختم ہوگی بات. اب کس کا نکاح، بریلوی کا نکاح دیوبندی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تعلق کوئی آپ کی تعلق نہیں۔ مسالک کا ہے. یہ بڑی ہی کیا میں کہوں، گری ہوئی بات ہے جو کہ ہم نے اپنی مسالک میں فقہ بنا کر جو ہے وہ ایجاد کر لی. اب ایک عورت نے اگر رضائیت کی ہے، اس نے دودھ پلایا ہے، تو وہ عورت مجھے بتائے گی کہ بلال صاحب آپ اس خاتون سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس عورت نے 15 دن تک میرا دودھ پیا ہوا ہے. میرے پاس اس کے لیے گواہ کوئی نہیں ہے، صرف اس عورت کی گواہی دینا جو ہے وہ گواہی تسلیم کی جائے گی، اور وہ اسلام میں مکمل تسلیم کی جائے گی. کسی عورت کی اگر ماہواری ہے تو اس پہ گواہی صرف اس عورت کی ہوگی کہ وہ ماہواری ہے، اس پہ گواہی نہیں ہوگی لوگوں کی. اگر کسی عورت کی پریگننسی ہے تو اس کی گواہی ہوگی. جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ گواہی جو لے کر آتی ہے عورت کے، اب کے بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، بیٹا بچہ زندہ ہے یا بچہ مردہ ہے، وہ ایک گواہی عورت کی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ نے ایک توقیر اور فوقیت جو ہے وہ عورت کو دی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے اور وہ یہ بتائے کہ وہ عدت کا عرصہ پورا کر چکی ہے یا نہیں کر چکی، وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے. یہ بحث نہیں ہے، کیونکہ وہ جانے اور اللہ جانے، پھر وہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. لیکن یہ اس کی آپ جو فیکلٹی ہے، یہ جو اس کی ایک ایج ہے، یہ جو اس کی ایک قدر ہے، یہ عورت سے آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ کہ وہ اگر کہہ رہی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو آپ کی نظر میں آپ کی عدت تھوڑی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ عدت ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. عدت مینوپاز میں الگ ہوگی. عدت جو ہے وہ 3 دن کے پیریڈز میں، 1 دن کے پیریڈز میں، 5 دن کے پیریڈ میں، 7 دن کے پیریڈ میں، بھائی ہر چیز میں الگ الگ کنسیڈر ہوگی. اس لیے توہر میں، یعنی کہ توہر سے مراد ہوتا ہے پاکیزگی سے عدت کو کنسیڈر کرنا ہے آپ نے ڈیز کو، یا آپ نے توہر کے بغیر یعنی کہ پیریڈ سے اپنے عدت کو، اس میں بھی علماء کلام کا اختلاف ہے کہ آپ نے ٹائم پیریڈ اس کا کیسے لینا ہے. اس میں سنجیدہ قسم کی پیچیدگیاں ہیں جس کا فیصلہ اللہ نے صرف جو ہے وہ عورت کو دے دیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے. وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہی تو آپ اس کی گواہی آپ کو ہر حالت میں لینی پڑے گی. لیکن فرض کیجئے کہ ایک نکاح جو ہے وہ عدت میں ہو بھی گیا، تو تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں. پتہ نہیں آپ کیوں متفق نہیں ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے قیدی نمبر 803 کے نکاح کے ساتھ؟ وہ نکاح فاسق ہو سکتا ہے، آپ اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ اس پہ کوئی حد نہیں لگا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیسر درجے کا نکاح ہے، لیکن وہ بہرحال نکاح ہوگا اور آپ کو بحیثیت ایک مسلمان کے اس نکاح کو قبول کرنا پڑے گا. مجھے تو اس مولوی کمبخت کی سمجھ نہیں آ رہی جس کو پتا تھا کہ میں پہلے نکاح کر چکا ہوں، پھر وہ دوبارہ چلا گیا نکاح کہ جی وہ نکاح نہیں تھا. تو بھائی وہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں نا، ان کا حجاب اور قبول ہو چکا ہوا ہے، کمبخت تجھے دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوگی؟ اب تو ایک 5 روپے کی خاطر ایک مولوی نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا فار اینی سڈ ریزن. میں اس پہ صرف ان اللہ ہی پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ علماء کرام اس پہ آگے آئیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ عدالت کوئی سینسبل بات کرے.
ایک نامحرم ہے بھئی، ایکس ہسبینڈ آپ کا نامحرم ہے، نامحرم مرد جو ہے وہ اپنی ایک گزشتہ بیوی کے اوپر فار اینی سیڈ ریزن جو اس نے آپ کو چھوڑا، آپ اس کے اوپر، اس کی ذاتیات کے اوپر، آپ اس کے جسمانی ذاتیات کے اوپر آپ کومنٹری کر رہے ہیں، کوئی شرم ہوگی، کوئی حیا ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس آدمی کے سے اپنے اور بچے، اس عورت کے اور بچے بھی تو ہیں نا، آپ ان کی لیجیٹمیسی کو تو خدا کے واسطے چیلنج نہ کریں۔ درخواست ہے کہ پولیٹیکل ارینا کو آپ آگ لگائیں، دفع کریں، لیکن ایک عورت کی توقیر کے اوپر آپ ایک نئی مسلک کو اب کھڑا نہ کر دیں۔ رحم کریں اس قوم کے اوپر، پہلے ہی مسلکیں نہیں سنبھالی جا رہی، اب ایک اور نئی ایجاد آپ عدالتوں کے تھرو کر دیں گے، اس سے بڑا ظلم اس قوم کے اوپر ابھی اور بھی ہونا ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر، بسم اللہ۔ یہ تو بلال بھائی جس طرح سے خلا لینا ہے نہیں لینا ہے، یہ ایک نئی نئی چیز کو جنم دیا جا رہا ہے، ایک نئی روایات۔ مگر مجھے تو کمال ابھی بات ہے، جناب آپ جو ایک عورت خلا لے رہی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں خلا نہیں ہے، بھائی کمال بات ہے، نہیں ایک ہے آدمی طلاق دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو انہیں نہیں دی طلاق، بھائی وہ آدمی کی گواہی ہوگی نا کہ وہ طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے، اس عورت کی ہوگی نا گواہی کہ اس نے خلا لیا ہے کہ نہیں لیا ہے نا۔ لیا ہے آپ یا بیچ میں نہیں لیا ہے۔ مامے بن کے ایک نئی روایت قائم کر رہے ہیں، اس سے بڑا میرے خیال میں بدکاری کا کوئی اگزامپل، عدالتی بدکاری کا اگزامپل میں نے کم از بدکاری کم کا اپنی نہیں زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہیں مجھے بلال بھائی اس میں ایک بڑا جو خطرناک پوائنٹ ہے وہ قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ حلف کے اوپر یہ بات کہتے ہیں تو میں پھر جرا کا حق ختم کر دوں گا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر حلف پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی اور ایک آدمی حلف پہ کہتے ہیں میں نے نہیں دی، تو وہ حلف کو کہاں لے جا کے کھڑا کریں گے؟ نعوذ باللہ اس طرح کی توہین، اس طرح کا کھلواڑ مذہب کا تو کم سے کم میرے خیال میں قدرت حرام اللہ ہو گئے کو ہمارے صاحب کو اپنے نام کی حیثیت کے مطابق ایک لاج پینل رکھنی آف چاہیے۔ انٹلیکچوئلز رکھنا چاہیے تھا اپنے پاس، ایک پینل آف علماء اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا جو کہ ان کو ہدایت دے سکتے کہ بھائی جان آپ غلط جملے بھی استعمال نہ کریں اور غلط حرکتیں بھی نہ کریں اور غلط باتیں بھی نہ کریں۔ جی مجھے بلال بھائی بڑا یہ بڑا میں جیسے آپ نے کہا تھا نا لاسٹ ٹائم پروگرام میں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں تو اس کے اوپر میں اس میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ لیکن میں بلال بھائی چاہوں گا مختصر لوگوں سے آپ یہ اپیل ضرور کریں کہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، ووٹ ڈالیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے جو بھی وہاں کے معاملات ہیں وہ بہتر سے میں بہتر اس معاملے قیادت میں وہاں پہ آ پرزور اپیل کرتا ہوں جائے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، جی تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پرزور اپیل کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ امانت جی ہوگا لیکن ووٹ ایک شہادت ہے۔ آپ نے شہادت دینی ہے کسی انسان کے ایسے ہونے کی جو اس خطے کو ریاست مدینہ جو ہے وہ بنا سکے، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو پہلا سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ سپریم ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ، سارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوگا۔ تو ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنیادی طور پہ انڈر دا شیڈو اینڈ انڈر دا امبریلا آف قرآن اور سنت ہے۔ تو اگر آپ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ووٹ کسی کے حق میں استعمال کرنا ہے، تو آپ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے قابل عمل، قابل اعتماد شخص ہے۔ آپ جس کو بھی ووٹ دیجئے وہ آپ کی ثواب دید ہے، لیکن شہادت کے اندر اگر آپ نے غلط شہادت دی تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہ آپ